11 ستمبر 1987 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جلیل القدر شخصیت اسلام کا بہت بڑا عظیم سپوت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو اللہ جل شانہ کی ذات اقدس سے رو رو کے جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگ مانگ کے لیا، انہوں نے اس طرز اور اصول پر اپنی حکومت چلائی۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عدل کوئی نہیں کر سکتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اتنی اونچی، اللہ پاک جل شانہ کے لیے اتنی پسندیدہ، قرآن کریم میں کتنے مقامات ایسے ہیں جو فاروق اعظم نے فرش پہ چاہا، اللہ نے عرش پہ وہی پسند فرمایا۔ فاروق اعظم کی رائے کے مطابق آسمان سے قرآن نازل ہوا اور یوں فرمایا، اے عمر، جس راستے سے تو گزر جائے گا شیطان اس راستے سے نہیں گزرے گا۔ اور یوں فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، کوئی رسول آ سکتا، کوئی پیغمبر آنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم نبی بن کر آتا، مگر چونکہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں، کوئی پیغمبر آنا نہیں، اس لیے نہیں بن سکا۔ اسلام کی شان بن کر آیا، اسلام کی جان بن کر آیا، دین متین کی عظمت بن کر آیا، اور آنا بھی بڑا عجیب طریقے سے ہوا۔ مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں مجلس مشاورت بلائی، مکے کے سارے سردار چودھری اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو کیسے روکا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ کسی نے کوئی طریقہ بتایا، کسی نے کوئی طریقہ بتایا۔ ایک لیڈر، ایک چودھری جو کھڑا ہوا تو اس نے کہا، کوئی ترکیب تمہاری کامیاب نہیں ہو سکے گی سوائے اس کے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو۔ یہ بات پھر ختم ہو سکتی ہے، ویسے مشکل ہے، ختم نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کے لیے انتخاب کیا گیا عمر بن خطاب کا، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے۔ مکے والوں کے نزدیک بھی بہادر یہ ہے، دلیر یہ ہے، جوان یہ ہے، پہلوان یہ ہے، جبھی تو اس کا انتخاب کیا مکے والوں نے، اور یہ تلوار لے کر کے چلے، بڑے جلال میں، غصے میں، راستے
راستے میں ایک صحابی مل گیا. اس نے کہا فاروق کیا بات ہے آج بڑے غصے میں نظر آتے ہو؟ اللہ اکبر. ایک بات کہتا ہوں، مکے کے کافروں میں بھی منافقت نہ تھی، مسلمانوں میں تو نعوذ باللہ کیسے ہوتی. مکے کے کافر اور سردار اور مشرکوں میں بھی منافقت نہیں تھی. فاروق نے یہاں بھی جھوٹ نہیں بولا. ہم نماز میں بھی جھوٹ کا ارادہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے وقت بھی جھوٹ بولتے ہیں. ساری زندگی جھوٹ بولتے بولتے بسر ہو گئی میری تیری، پھر برکتیں کیسے آئے، رحمت کیسے آئے، سکون کیسے آئے، پھر ایمان پہ خاتمہ کیسے ہو. عمر نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ صاف کہہ دیا کہ وہ جو تمہارا نبی ہے اس کو قتل کرنے چلا ہوں. صحابی سوچ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو، یہ جا کر نقصان پہنچا دے. انہوں نے رخ موڑنے کے لیے بات کر دی. نبی کو پھر دیکھنا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنی ہمشیرہ کا اپنے بہنوئی کا پتہ کرو. دونوں مسلمان بن چکے ہیں، تیرے گھر میں دین آ چکا ہے. یا اس نیت سے کہا کہ چلو بہن بہنوئی کا لوگ لحاظ کیا کرتے ہیں، یہ بھی سوچے گا میرے گھر میں دین آ گیا، میرے گھر میں قرآن آ گیا، میری ہمشیرہ مسلمان بن گئی، مجھے بھی کچھ سوچنا چاہیے. بڑے جلال میں ہے، بڑے غصے میں ہے. ادھر کا رخ کیا، دروازے پہ پہنچا. اندر بہن بھی بہنوئی بھی دونوں کی دونوں قرآن سیکھ رہے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرآن سکھا رہا ہے. دروازے پہ کھڑا ہو کر فاروق نے قرآن سنا. آج میرے تیرے دروازے پہ کوئی مہمان آئے گا، کوئی دوست آئے گا، کوئی عزیز آئے گا، کوئی اپنا پرایا آئے گا، انشاءاللہ میرے تیرے گھر سے گانے کی آواز آئے گی، کنجری کی آواز آئے گی، کنجروں کی آواز آئے گی، بدماشی کی آواز آئے گی، خرافات کی آواز آئے گی. فاروق کی بہن مبارک ہو، تجھے مسلمان بنے ہوئے چند دن گزرے ہیں، باہر تیرا بھائی غصے میں کھڑا ہے، مگر تیرے گھر سے اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. مسلمانوں اپنے گھروں کا خیال کرو، انہی گھروں سے تیرا میرا جنازہ اٹھنا ہے، انہی گھروں سے ہماری جان نکلنی ہے، انہی گھروں میں ہماری عزتیں پلنی ہے، انہی گھروں میں ہماری آبرو کا دار و مدار ہے. اس گھر کو بدماش خانہ نہ بنا، اس گھر کو برباد نہ کر، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ نہ لگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنا، دروازہ کھٹکھٹایا. اس زور سے بہن نے وہ جو قرآن پڑھانے صحابی آیا ہوا تھا اس کو چھپا دیا. غیر ہے، اجنبی ہے، مارے گا میرا بھائی، میں پھر بہن ہوں، لحاظ کرے گا. دروازہ کھولا، اندر آیا. بہنوئی سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر وہی بات کہوں گا، ایسے وقت میں بھی کوئی بہانہ نہیں لگایا، جبکہ معلوم ہے یہ تلوار لیے کھڑا ہے، بڑا بہادر ہے، مکے کا سردار ہے، مکے کا پہلوان ہے، مکے کا بہت بڑا بہادر ہے، کوئی تو بہانہ لگا دوں. فاروق اعظم نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے اللہ کی کتاب کی. تم مسلمان بن چکے ہو؟ جی ہاں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن چکے ہیں. بہنوئی کو پکڑا، اتنا مارا بے ہوش کر دیا. بہن دیکھ نہ سکی. جب یوں خیال آیا جان سے مار ڈالے گا، آگے بڑھ کر چڑھانے لگی، اے عمر اپنی بہن کو بیوہ نہ کر، اپنی بہن کو اجاڑ مت. کیا آج میرا سہاگ اجاڑنے کا ارادہ ہے؟ کیا آج میرا گھر ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ اتنا غصے میں تھا جوان، اتنا جلال میں تھا، بہن کو چھوڑ کر بہن کو پل پڑا، بہن کو اتنا مارا. حفیظ کہتا ہے حالت یہ کر دی، بہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو، دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری.
بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، اتنا مارا لولوان کر دیا، بہن کو مار مار کے سر کے بال اکھڑ گئے، کپڑے پھٹ گئے، پھر کہنے لگا بتاؤ تم باز آؤ گے کہ نہیں؟ حفیظ کہتا ہے اتنے مار کے باوجود بہن کہتی ہے، بہن بولی عمر ہم کو، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، اے عمرو میرے بھائی قیمہ تو بنا سکتے ہو، میری جان کی بوٹیاں تو اڑا سکتے ہو، میری جان کا ٹکڑا ٹکڑا تو کر سکتے ہو، اے فاروق، اے عمر، اے خطاب کی بیٹے، تجھے علم ہونا چاہیے جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی کا پیا ہے، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی، میری جان کا قیمہ تو بنا سکتے ہو پر ایمان کی دولت نہیں چھڑا سکتے، جتنا تیرا دل کرے مار، جتنا تیرا دل کرے پریشان کر، مار سکتے ہو، جان دے سکتی ہوں، ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا چڑھایا ہوا رنگ کسی سے اترتا نہیں، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ جس کو ایمان کا رنگ چڑھا دے، قرآن کا رنگ چڑھا دے، کوئی دنیا کی طاقت مل کے بھی اتار نہیں سکتی۔ اتنا بڑا منظر دیکھ کر عمر کے دل پہ اثر ہوا، یہ تو بالکل پکے ہو گئے ہیں، اور بیٹھ کے کہنے لگا اچھا جو تم قرآن پڑھ رہے تھے ذرا مجھے دکھاؤ، اندازہ لگاؤ، ذرا سوچو، بہن ہے، عورت ذات ہے، خامن پہ ہوش پڑا ہے، مارا ہے عمر نے، خود کا برا حال کر دیا مار مار کے، فاطمہ بنت خطاب ہے عمر کی بہن، تیرے ادب پہ قربان جاؤں، اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی پریشان ہونے کے باوجود پھر بھی کھڑی ہو کر علل اعلان کہتی ہے وہ اللہ کا قرآن پاک ہے، میرے رب کا کلام ہے، تو کافر پلیت ہے، ناپاک ہاتھوں میں اللہ کا قرآن نہیں دیا جا سکتا، شرم کرو، خدا کے قہر سے ڈرو، اس کی غضب سے ڈرو، میرے تیرے گھر میں اللہ کے قرآن کو رکھے رکھے سیوی لگ گئی، دیمک لگ گئی، گردہ جمع پڑا ہے، اللہ کے قرآن کو سارے سال میں بھی کھولنے والا کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پچھلی رات ہوتی ہے، اللہ کا قرآن بد دعا کرتا ہے الہی جس طرح اس نے مجھے قید کر دیا تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے۔ سارے گھر کے گھر میں صبح کے ٹائم قرآن کا دیدار کرنے والا کوئی نہیں، زیارت کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کھول کر اس کا دیدار کرنے والا کوئی نہیں، اور احساس کسی کو نہیں کہ یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جواب دے دیا فاطمہ بنت خطاب نے، نہ تیرے ہاتھ میں وہ مقدس کلام نہیں دے سکتی، کہنے لگا دیکھوں گا ضرور وہ کیا چیز ہے جس نے اتنی قوت پیدا کر دی، جس نے اتنی جرت پیدا کر دی، اتنی اسپرٹ پیدا کر دی، اتنی دلیری پیدا کر دی، تو میرے سامنے کبھی بول نہیں سکتی تھی، کبھی بات نہیں کر سکتی تھی، آج کیا بات ہے مار کھانے کے باوجود بھی اکڑی ہوئی ہے، دیکھوں گا ضرور وہ قرآن مجھے دکھا۔ فرمانے لگی وہ اللہ کا پاک کلام ہے، وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا، کہا کہ مجھے غسل کرا دو، پاک کر دو، چنانچہ بہن پانی لائی، غسل کرا رہی ہے، علماء نے لکھا ہے ادھر پانی ڈال رہی ہے، ادھر زخمی منہ، سر کے بال پھٹے ہوئے، کپڑے ادھڑے ہوئے، چمڑا کئی جگہ سے ادھڑا ہوا، رو کے دعا کرتی ہے الہی باہر کو پاک میں نے کر دیا، اندر کو پاک تو کر دے، میرے مولا میرے بھائی کا دل بدل دے، میرے بھائی کو ہدایت عطا فرما، قرآن کی توفیق ہو جائے، جیسے دیکھنے کے لیے بے تاب ہے اس کی عظمت کے لیے بے تاب بن جائے۔
غسل کرایا، بس وہ ورقہ تھا قرآن کریم کا، لکھی سورت طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، وہ لا کے ہاتھ میں دی ہے، اور مسلمانوں عمر نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، بس 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا میری بہن فاطمہ جلدی کر مجھے دربار رسالت میں لے چل، میں غلامی کروں گا۔ دیر نہ لگا، کہتا چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، چلو ڈھونڈیں غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ اور فاروق نے ایک بات کہی، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ میری بہن قتل کے ارادے سے چلا تھا، برائی کے ارادے سے چلا تھا، میری مرضی یہ ہے میرے گلے میں رسی ڈال کر کتے کی طرح گھسیٹ کر اس نبی کے دربار میں لے جا۔ قرآن سمجھ آ گیا ہے، 2 آیتیں پڑھ کر اتنا بڑا عظیم آدمی جس کا قتل کا ارادہ تھا وہ عمر بن گیا، وہ فاروق بن گیا۔ میرے تیرے سامنے 6666 آیتوں کا قرآن ہے، سنتے ہیں پڑھتے ہیں، آج تک نہ بدلے، مرتے وقت تک نہ ہم بدلے۔ بہن کو بڑی خوشی ہوئی، مار بھول گئی، میرا بھائی بھی ایمان والا بن گیا، میرا بھائی بھی مسلمان بن جائے گا۔ جلدی جلدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے پہنچی کہ جی آپ ان کو کلمہ پڑھائیں، یہ اللہ والے بن گئے۔ اور بل یوں لکھا ہے، بہن پیچھے تھی نا، حضرت عمر جب اکیلے آگے پہنچے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور دیکھ کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ گیا۔ فرمایا پرواہ نہیں۔ اور جب سامنے پہنچے حضور وضو فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو کر کرتا پکڑ کے جھٹکا دے کے فرمایا اے عمر کب تک تنگ کرو گے مجھے، کب تک مجھے پریشان کرو گے؟ فاروق کے ہوش اڑ گئے، کہنے لگا آقا غلام بن کر آیا ہوں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فاروق اعظم نے پوچھا اب کیا کرو گے؟ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، فاروق نے پوچھا اب کیا پروگرام ہے؟ فرمایا عمر نماز پڑھوں گا۔ پوچھا نماز کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ رب کی عبادت ہے۔ تو کہا سارا جہان عبادت رب کی بیت اللہ میں کرتا ہے، آپ ارقم صحابی کے گھر میں کوٹھڑی میں نماز پڑھیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے عمر تیری قوم نے مجھے مارا ہے، تیری قوم مجھے مارتی ہے، نہیں عبادت کرنے دیتی، نہیں سجدہ کرنے دیتی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان فرما دیا یہ اس وقت کی بات تھی جب میں نہیں تھا، اب گھر کی نماز نہیں پڑھنے دوں گا، چلو بیت اللہ میں چل کر نماز ادا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ او میرے محبوب اب یہ بات نہیں کہ فلاں انتظام کرے، اب میں جانوں سارا مکہ جانے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، سارے سردار میرے کھاتے آئے، سارے دشمن میرے کھاتے آئے، سارے مکے والے میری طرف آئے، میں جانوں اور وہ جانے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں۔ بیت اللہ میں نماز فاروق اعظم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوائی۔ بدر کے قیدی آئے گرفتار ہو کر، مدینے پاک میں 70 کے قریب تھے، رشتہ دار تھے صحابہ کے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ اب کیا کیا جائے؟ کسی نے رائے دی فدیہ لے کر چھوڑ دو، کسی نے رائے دی کہ جرمانہ لے کر چھوڑ دو، کسی نے کہا کچھ کرو، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رائے لی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے او میرے نبی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے جتنی بھی ہیں تمام کے تمام کو قتل کر ڈالو۔ اور قتل کرنے کی ترکیب بھی یہ نہیں کہ کوئی جلاد بلایا جائے،
وہ ڈیوٹی پہ ہوگا، وہ گردنیں کاٹے گا. توجہ کرنا، نیند کا وقت نہیں. فاروق کہتا میری یہ رائے ہے جس جس کا رشتہ دار قیدی کافر موجود ہے وہ خود اپنے رشتہ دار کی گردن کاٹے. میرا رشتہ دار ان میں میرا ماموں ہے، میں ابھی اس کو ٹانگیں پکڑ کر چیر کر رکھ دیتا ہوں. صحابہ میں کسی کا لحاظ نہیں تھا، ایمان کا لحاظ تھا، قرآن کا لحاظ تھا. ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ابو عبیدہ تو مسلمان ہو گئے، جرہ مسلمان نہ بنا. والد ایک جنگ میں کافروں کی طرف سے جرہ آیا، ابو عبیدہ صحابی کا باپ آیا اور کہنے لگا آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے مسلمانوں میں سے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جاتا ہوں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جاتا ہوں. لیکن ابو اندازہ لگاؤ ایمان ان لوگوں کا تھا. بولا تو بھی اسلام کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، تو بھی ایمان والا بنا پھرتا ہے. ابو عبیدہ کہتا کوئی نہ جائے، میں بیٹا جاؤں گا. باپ بیٹے کی تلوار بھی ٹکرائے، نبی کی نظر بھی دیکھے، کفر اسلام کا جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا کوئی لحاظ نہیں. ابو عبیدہ نے جا کر باپ کا مقابلہ کیا ہے، تلواریں ٹکرائی ہے باپ بیٹے کی، اسلام اور ایمان کی وجہ سے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا فاروق اعظم اپنے ماموں کا پیر نیچے پیر کے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، درمیان سے چیر رہا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا اے عمر یہ تو تیرا ماموں ہے. عرض کیا آقا جب تیرے سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامے تھے، یہ سب نانے تھے، یہ سب رشتہ دار تھے، اب تو ایک ہی رشتہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، ایک ہی رشتہ ہے بس. اب تو چنانچہ قرآن کریم میں وحی نازل ہوئی، ان 70 جوانوں کو چھوڑنا نہ تھا، ان کو قتل نہ کرنا تھا. میں خدا کی وہی میرا قرآن، میں اللہ کی رائے فاروق کی رائے کے ساتھ ہے. مدینے پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار مر گیا. بیٹا ٹھیک ٹھاک مسلمان تھا، صحابی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسی شکل فرماؤ، ہے تو میرا باپ گناہگار منافق تھا پر میرے آقا میرا آخر ابا ہے، میرا باپ ہے، کوئی ایسی صورت فرماؤ میرے باپ کی مغفرت ہو جائے، نجات ہو جائے اور آپ چل کر نماز جنازہ بھی پڑھا دیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازے کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا. کھڑے ہوئے فاروق اعظم نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ منافق کی جنازے کی نماز نہ پڑھاؤ، اس نے اسلام کی جڑیں اکھیڑی ہیں، اس نے صحابہ کو بڑا دکھ دیا ہے، اس نے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ. چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے وہاں جا کر اپنا کرتا بھی دے دیا، اپنے باپ کو دے. صحابی کو فرمایا کفن کی جگہ میں نبی کا کرتا پہنا دے، نجات ہو جائے گی، جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا. فاروق اعظم پھر بھی فرمانے لگی میری غیرت کے خلاف ہے، میری اہمیت کے خلاف ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے، میری منشا کے خلاف ہے، میرے دکھوں کے خلاف ہے. اتنے بڑے منافق کی آپ نماز، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منافق کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، آپ اس کی قبر پہ مٹھی بھر کر 2 مٹی کی نہ ڈالیں، آپ کو اجازت نہیں اس کی قبر پہ کھڑا ہونے کی بھی. قرآن آیا، فاروق کی منشا کے مطابق اللہ کا قرآن آیا، پیغام آیا. اور یاد رکھو اور گناہ معاف ہو سکتے ہیں، منافقت معاف نہیں ہوتی.
اللہ نے اعلان کر دیا جس کا جنازہ نبی نے پڑھایا، جس کو کفن کی جگہ نبی کا کرتا دیا گیا، آواز آئی ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ نے اعلان کر دیا میرے محبوب ایسے کے لیے 70 دفعہ بھی اگر مغفرت کرو میں خدا پھر بھی بخشش کرنے کو تیار نہیں۔ اس نے میرے صحابہ کے دل دکھائے، اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تہمت لگائی۔ کتنے مقام ایسے ہیں، مدینے پاک میں فاروق اعظم بیٹھے ہیں، مجلس ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، اس مجلس کا کیا کہنا۔ اور نبی کی مجلسیں تو نرالی ہوا کرتی تھی۔ فاروق اعظم اٹھ کر کہنے لگا میرے آقا آپ کی گھر والیاں، آپ کی بیٹیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں، میری غیرت کے خلاف ہے، میری طبیعت کے خلاف ہے، میرا دل چاہتا ہے پردہ کیا کریں۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کی قرآن میں آیت نہیں آئی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں کیا کروں، میرے پاس اللہ کا اس بارے میں کوئی حکم نہیں۔ اسی وقت جبریل آیا، قرآن آیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے فرماؤ، اپنی بیٹیوں سے فرماؤ، مومن عورتوں سے فرماؤ جب کبھی مجبوراً گھر سے نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اتنی لمبی چادر اوڑھ کر نکلیں سر سے پیروں تک جوتی بھی نظر نہ آئے۔ قرآن آیا فاروق اعظم کی رائے کی حمایت کے لیے رضی اللہ تعالی، اور پھر حکومت کیسے فرمائی، یوں تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ مدینہ شہر سویا ہوا ہے، فاروق اعظم چوکی داری کر رہے ہیں۔ سنا ہے تم نے کبھی رعایا سوئے بادشاہ پہرا دے؟ ہم تو خوش نصیب لوگ ہیں، یہ تو سن لیں گے کہ پہرے دار جو ہمارے ہیں، محافظ قانون جو ہمارے ہیں، وہ بھی کبھی نہ کبھی چوری کا ہاتھ بھی خود ہی مار جاتے ہیں۔ امن کیسے قائم ہو؟ کسی کو کہتا ہے کہ پاس باں جب چور ہو، اور پاس باں جب چور ہو پھر کون رکھوالی کرے، اس چمن کا حال کیا جس کا مالی خود پامالی کرے، اور گھر والا ہی گھر کو اجاڑے بچانے کے لیے کون آئے۔ قانون کے محافظ اگر چوری کرے، ڈاکہ مارے، بچائے گا کون؟ ادھر دیکھو مدینہ شہر سویا ہوا ہے، خطاب کا بیٹا فاروق اعظم چوری نہیں، قتل نہیں، چوکی داری خود کر رہا ہے۔ مدینے سے باہر ایک خیمہ لگا ہوا دیکھا، اس کے قریب گئے، اندر سے عورت کے کرہانے کی آواز آئی، یہ آواز آئی، باہر ایک آدمی بیٹھا ہے، مسافر ہے، اس سے پوچھا بھائی جان کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی درد ذہ ہے، میری گھر والی کو بچے کی پیدائش کی تکلیف ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینہ شہر کوئی دور تو نہیں، جا کے دائی لے آ۔ وہ کہنے لگا میں غریب ہوں، میرے پلے دائی کو دینے کے لیے کچھ نہیں، میں کیسے لاؤں، مسافر ہوں، غریب ہوں، پردیسی ہوں، میں دائی کہاں سے لاؤں؟ آج ہمیں پتا چل جائے نا یہ پردیسی ہے، اور زیادہ رکشے والا ٹانگے والا پیسے بڑھا کر مانگے گا۔ یہ ہمارے شہر میں مسافر بن کے آیا کیوں؟ دکاندار کو پتا چل جائے یہ شہر کا رہنے والا نہیں، یہ پردیسی ہے، اور ادھیڑیں گے اور چمڑا پاڑیں گے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، فاروق اعظم کی گھر والی ہے، علی مرتضی شیر خدا کی بیٹی ہے، فاروق اعظم کی گھر والی ہے۔ فرمایا اے ام کلثوم چلو، مدینے سے باہر جنت لٹ رہی ہے۔ گھر والی کو ساتھ لیا، چراغ کے لیے سامان لیا،
کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، میاں بیوی، بادشاہ اور رانی دونوں ایک مسافر کے لیے مدینے سے باہر جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو معمولی سا اگر کوئی ممبر بن جائے پھر دیکھو تماشا کیا کرتا ہے، صبح سے شام تک اس کی مصروفیات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اب تو بےچارے رو رو کے کچھ لوگ جواب بھی دینے لگ گئے۔ چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے موقع پر بوریاں جو دولت کی کھول لی تھی، اس مرتبہ میرے پاس بوریاں نہیں ہیں، اس لیے میں الیکشن میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اور پھر مسلمان کے مسلمان جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، مسافر سے کہا کہ تم میری عورت کو اجازت دیتے ہو اندر جانے کی؟ انہوں نے کہا بالکل۔ چلی گئی، چراغ روشن کیا۔ اب وہ جو مسافر ہے نا، جس کی بیوی کو بچے کی پیدائش کی تکلیف ہے، اس نے یہ سمجھا بیچارہ یہ بھی کوئی میری طرح مسافر ہے، ترس آ گیا، بیوی کو لے کے آ گیا۔ فاروق اعظم زمین پر اس مسافر کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے آواز آئی، ام کلثوم نے آواز دی، اے امیر المومنین، او خلیفۃ المسلمین، او مدینے کے بادشاہ، اپنے مہمان کو مبارکباد دو، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آیا اس مسافر کی کہ یہ تو حضرت عمر ہے، یہ تو بادشاہ ہے، یہ تو خلیفہ ہے۔ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا معاف کرنا جی، فرمایا وہ میری ذمہ داری تھی، میری ذمہ داری ہے ملک میں، قوم میں، رعایا میں، پبلک میں جس کو دکھ پہنچے گا قیامت کے دن میری گردن پکڑی جائے گی۔ اندازہ لگاؤ، اسی طرح گشت لگاتے لگاتے، چوکیدارا کرتے کرتے ایک عورت کو دیکھا، اس نے ہنڈیا چڑھا رکھی ہے اور آگ جلا رکھی ہے اور اس میں لکڑی پھیر رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو ماں ہو کر ان بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی چلا جا یہاں سے، میرے زخموں پہ نمک چھڑکنے آ گیا، تو کون ہے؟ کون ماں اپنے بچوں کو رلاتی ہے؟ یہ 2 دن کے بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مائی اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ بھی نہیں، پانی رکھا ہوا ہے، یوں سوچتی ہوں کہ اس گلاسے میں ان کو نیند آ جائے، سو جائیں، یہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، 2 دن گزر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مائی تو نے عمر کو اطلاع کیوں نہیں دی اپنے پریشانی کی، اپنے فاقے کی، اپنے بچوں کی بھوک کی؟ عمر کو خبر کیوں نہیں دی؟ توجہ ہے سب کی، سب کا میری طرف دھیان ہے۔ ہاں آج کا وقت ہوتا نہ جانے کیا کر دیا جاتا۔ فاروق اعظم کو وہ پہچانتی نہ تھی، فرمایا بادشاہ کو جا کر، خلیفہ کو جا کر تو نے خبر کیوں نہیں دی؟ عورت کہنے لگی میں کیوں خبر دوں، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم غریبوں کی خود خبر لے، اور اگر وہ ہماری خبر نہیں کر سکتا اسے چاہیے حکومت چھوڑ دے۔ تمہارے یہاں اصل تو انشاءاللہ ایسا افسر، ایسا کوئی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر تھوڑا بہت ایمان پہ آئے گا تو تم نہیں رہنے دو گے۔ ایک مرتبہ تھانے کسی کی بلاؤ ہو جائے، پتہ چل جائے بالکل گناہ نہیں، بالکل جرم نہیں، بالکل خطا نہیں، جاتے جاتے کو 4 ڈبیاں سگریٹاں دی لیا، تھانے وچ وڑن دا ٹیکس کیوں نہیں ادا کردا؟ پہلے شریف آدمی کے پیچھے کیسے لگیں گے، اور لفنگے کو دیکھ کر یوں پیچھے کو دیکھیں گے، یوں پیچھے کو، کیسے جائیں اس کے سامنے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا، بیت المال میں آ کر سامان اٹھایا، اپنی پیٹھ پہ لادا، غلام کہنے لگا رات کا وقت ہے میں اٹھاؤں گا۔ فرمایا او اللہ والے، حکومت میری ہو، خلافت میری ہو، بادشاہت میری ہو، تو قیامت کے دن میرا وزن کیسے اٹھائے گا؟ خود لے گئے وہاں، اور اس عورت کے بچوں کو پکا کر خود کھلایا، خود پلایا، خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتے رہے۔ جب وہ سو گئے، جب فاروق اعظم واپس تشریف لائے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں دشمن نے محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھاتے ہوئے چھرا مارا۔ ایک چھرا نہیں، کئی چھرے مارے، کئی وار کیے، اس لیے کہ ہر وقت دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔
فجر کی نماز میں چھرے لگے. اور صحابہ کی نماز تو دیکھو تم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نماز دیکھو، جانثاروں کی نماز دیکھو. بادشاہ زخمی ہو کر مسلح پہ پڑا ہے اور تلوار وہ چھروں سے 13 صحابہ کو زخمی کر دیا باہر نکلنے کے لیے، لیکن اسے پکڑنے کے لیے کوئی نماز کی نیت نہیں توڑتا، کوئی بھی نماز کی نیت نہیں توڑتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پوری کرائی. ایسی نماز پڑھتے تھے صحابہ. اللہ پاک جل شانہ نے اس کی دعا کو کیسے قبول فرمایا؟ فرمایا میرے فاروق، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کے پتھر دیں گے، احد کے پتھر دیں گے، پر تیری شہادت کی جب باری آئے گی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، میرے نبی کی مسجد آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا. 36,000 شہر آباد کیے فاروق اعظم نے، 900 جامع مسجدیں بنائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. زخمی ہے، کبھی کبھی ہوش آتا ہے. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا ایک وصیت میری سن نور نظر، اس کو پورا کرنا تو میرے پسر. اور لگتے جگر اور میرے نور نظر اور میرے بیٹے، میری ایک آخری تمنا، ایک آخری آرزو ہے، ایک آخری حسرت ہے. ذرا ہم عائشہ صدیقہ کے پاس جا اور جا کر کے میرا سلام کہنا، اور میرے لیے روضہ اقدس میں قبر کی جگہ بھیک مانگ کے لے آ. اور جا کے عبداللہ یوں کہنا ہے چھپائے مکفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر. آخری سوال ہے، آخری وقت ہے، دنیا سے روانہ ہونے والا ہے فاروق. عائشہ صدیقہ کو جا کر کے کہہ دے 3 قبروں کی جگہ ہے، 2 بن چکی ہیں. ایک جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، ایک ابو بکر صدیق کا مزار اقدس ہے. ایک قبر کی جگہ جو تو نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، اللہ کے نام پہ بھیک مانگتا ہوں، مجھے دے دے. اب بتاؤ ایسی جب چیز کون دے؟ نہ اور نبی آئے، نہ اور گنبد خضرا بنے. اہل سنت والجماعت کے علماء کا یہ عقیدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس جن ذرات کو لگا ہوا ہے، زمین کے جس حصے کو لگا ہوا ہے، اس کا مقام عرش معلی سے بھی زیادہ. علماء کا یہ عقیدہ اور عرب کے دیہاتیوں کا یہ عقیدہ. اونٹنی چراتا 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 ایک بدو، ایک دیہاتی آیا، یوں گنبد خضرا پہ نظر پڑی، یوں سرکار کے روضہ اقدس پہ نگاہ پڑی، فوراً کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقاء آدمہ فتاب من طیبہن بالقاء اتمہ. اور زمین کے ذروں اور زمین کے ٹلے اور زمین کے ٹکڑے، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا مقدروں والا ہے، تیرا مقام عرش سے زیادہ، تو میرے محبوب کو گود میں لیے ہوئے ہے. اور کہتا ہے نفس فدا لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اور اللہ پاک کی قسم ہے او لوگو، اس زمین کے ٹکڑے میں خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے دوسروں کو کھلانا بھی موجود ہے، یہاں گالیاں کھا کر دعائیں دینا موجود ہے، یہاں پتھر کھا کے پھول برسانا موجود ہے. اور میرے آقا، میری آنکھیں محروم ہو گئی تیرے دیدار سے، دھڑام سے وہیں گرتا ہے اور جان دے دیتا ہے. اسے عشق کہتے ہیں، یہ ہے عشق. کون اور آج عشق کرے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری سلام پہنچایا اور عرض کیا میرا ابا آخری وقت ہے، آپ کو معلوم ہے کئی چھرے لگے ہوئے ہیں، ایک بھیک مانگتا ہے، ایک خیرات مانگتا ہے، قبر کی جگہ گنبد خضرا میں مانگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ نے رو دیا، فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہے کہ میں اپنے محبوب کے قدموں میں آرام کروں گی۔ کیا بات فرمائی، کیا بات فرمائی، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کی زبان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات سجتی تھی، کہنے لگی دینے والی تو میں نہیں تھی اور نہ میں دیتی، پر جواب دیتے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے کہ عمر کو میرے نبی نے مانگ مانگ کے لیا تھا، جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ فاروق کو میرے نبی نے رو رو کے مانگا تھا، کیا میں نے اللہ کے نام پر دے دی۔ واپس گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ادب دیکھو کتنا ہے، یوں فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ پھر سنانا۔ ایسا صدیقہ کا جواب لیتے لیتے سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اٹھا کے بٹھایا، جواب سنایا، اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، کابل سے لے کر طرابلس تک کا حکمراں، نبی کا سسر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ابا، فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، اور پھر بھی کیا بات کہی، پھر بھی کیا ارشاد فرمایا، یوں فرمایا بیٹا او میرے بیٹے اور صحابہ کرام کی جماعت، جب میرا دم نکل جائے، جب میری روح نکل جائے، جب میری جان نکل جائے، میرا جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ لے جانا، پھر دوبارہ اجازت مانگنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یوں کہیں حکومت کا دباؤ دے کر کے لے لی جگہ، زبردستی جگہ لے لی، ڈرا کے لے لیا ہوگا، دھمکا کی جگہ لے لی ہوگی، نہ میں بول سکوں، نہ میرے اندر جان ہو، نہ روح ہو، نہ میری حکومت ہو، نہ میری خلافت ہو، ایسا صدیقہ کے دروازے پہ جا کے رکھ دینا اور پوچھنا یہ عمر سوالی بن کر آیا ہے، اجازت ہو تو گنبد خضرا میں دفن کریں گے ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے گا۔ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قبر سے، حشر سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہے۔ چنانچہ جنازہ اٹھایا گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لایا گیا، دوبارہ اجازت مانگی گئی اور اجازت دے دی گئی، پھر روضہ اقدس کے سامنے جا کر کے رکھا، اندر آواز دی یہ فاروق اعظم کا جنازہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے گنبد خضرا کے اندر سے آواز آئی جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، میرے پہلو میں لے آؤ۔ دنیا بھر کے کافروں کا یہ خیال ہے کہ اگر خطاب کا بیٹا فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتا، دنیا میں کافر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اتنا بڑا بہادر جوان، غربت اور فاقہ مستی کا یہ عالم، جن کپڑوں میں ہر وقت رہتا تھا عمر، 12 چاکی لگی ہوئی ہوتی تھی، کئی جن کا فاقہ ہو جاتا تھا، اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ۔ اور سچی بات ہے ان حضرات کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ میرا تیرا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما دے، اللہ پاک ہم سب کو کلمے کی دولت عطا فرمائے، ان حضرات کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔